مولا علی نے ایک بار فرمایا میری 5 باتیں یاد رکھو، یہ ایسی عمدہ اور نایاب باتیں ہیں اگر تم اونٹوں پر سوار ہو کر بھی ڈھونڈنے نکلو گے تو اونٹ تھک جائیں گے لیکن یہ باتیں نہیں ملیں گی۔ اب وہ 5 باتیں میں آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں، غور سے سنیے اور نیت کریں کہ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 1، بندہ صرف اپنے رب سے امید رکھے۔ اللہ سے امید رکھو۔ یہ دنیا والوں پر امید رکھتے ہیں ان کا دل بہت ٹوٹتا ہے، بس یار آج بڑا ڈسہارٹ ہوں، بڑی امید تھی اپنے دوست سے، اس نے ایسا کر دیا، فلاں پڑوسی سے تو بڑا ہی میرا واسطہ تھا، بڑی امید تھی مشکل میں کام آئے گا، اس نے منع کر دیا، فلاں نے میرا کام نہیں کیا۔ ارے تم بندوں سے امید رکھ کے کیوں دل برداشتہ ہوتے ہو؟ رب پر بھروسہ کرو، وہی دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ پر بھروسہ کرے، کتنی کمال کی بات ہے، اپنے رب پر بھروسہ کرے، اپنے رب سے امید رکھے۔ نمبر 2، اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا رہے۔ ہائے ہائے، بڑی کمال کی بات ہے۔ تو ڈر ہے نا، یہ بڑی کمال کی چیز ہے، نصیب والوں کو ملتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے گناہ کر کر کے طبیعت انسان کی فطرت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ بے خوف ہو جاتا ہے، اسے گناہ کر کے ڈر بھی نہیں لگ رہا ہوتا، اس کو شرمندگی بھی نہیں ہو رہی ہوتی۔ اللہ سے پناہ مانگو ایسی کیفیت سے۔ ہم انسان ہیں، اگر گناہ ہو جائے تو بندہ خوف میں مبتلا ہو، توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، احساس تو کرے نا، شرم تو آئے۔ مگر آج حال یہ ہے کہ دھڑلے سے نمازیں قضا ہو رہی ہیں، دھڑلے سے حرام کام ہو رہے ہیں، مگر پیشانی پر بل بھی نہیں آتا۔ نہیں میرے بیچے اسلامی بھائی، ہمارے بزرگان دین پتہ کیا کرتے تھے؟ حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے آپ سے بچپن میں کوئی لغزش ہو گئی تھی، کوئی غلطی ہو گئی تھی، آپ اپنے ہر نئے لباس کے کالر پر اپنی وہ غلطی لکھواتے تھے تاکہ یاد کر کر کے روتے رہیں اور معافی مانگتے رہیں۔ علماء کا قول پتہ کیا ہے؟ نیکی کر کے بھول جاؤ اور گناہ کر کے یاد رکھو، تاکہ توبہ کرتے رہو کہ یا اللہ وہ گناہ ہوا معاف کر دے، کیونکہ نیکی کی کوئی گارنٹی نہیں قبول ہوئی کہ نہیں، اخلاص بھی نہیں ہے، ریاکاریاں ہیں، دکھلاوے ہیں، مگر گناہ اگر ہو گیا اور اللہ ناراض ہوا تو جواب دینا پڑے گا۔ مگر ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا ہے، ہمارے یہاں حال کیا ہے کہ نیکی کر کے یاد رکھی ہوئی ہے، گناہ سارے بھول گئے ہیں۔ ہاں ایسا ہی ہے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے۔ ہمارا تو روز لوگوں سے ملاقات کا معاملہ رہتا ہے، جب کسی کے یہاں جائیں نا ملنے، اور آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں، بس اللہ کا بڑا کرم ہے، بس حضرت میرا تو الحمدللہ ہر سال عمرے پہ جانا ہوتا ہے، 2015 میں حج بھی کیا ہے، اس کے بعد ہمارے محلے میں جو مسجد ہے اس میں اللہ کی رحمت سے چھت بھی ہم نے ڈلوائی تھی، ہر سال رجب شعبان رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، تو فلاں نیکی تو فلاں نیکی۔ ارے کس نے پوچھا آپ نے پچھلے 15 سال میں کیا نیکیاں کی ہیں؟ 15 20 سال پرانی نیکیاں لوگ گنواتے ہیں، ہمت نہیں ہوتی۔ مگر میں سب کے سامنے تو پوچھ سکتا ہوں نا کہ تمہیں 15 سال پرانا حج یاد ہے؟ کل جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے؟ 15 سال بعد پرانی بات تو چھوڑ دو نا، کل بدنگاہی کی تھی تمہاری آنکھوں نے وہ یاد ہے؟ آج تھوڑی دیر پہلے غیبت کی تھی وہ یاد ہے؟ سوچو، گناہ یاد نہیں ہیں، خطائیں یاد نہیں ہیں، بھول کیے جا رہے ہیں اور بھولے جا رہے ہیں، مگر یاد رکھنا ہم بھول رہے ہیں، کہیں لکھا جا رہا ہے۔ آپ نے جمعے کے خطبے میں ایک حدیث سنی ہوگی، البر لا یبلا والذنب لا ينسى والديان لا يموت اعمل ما شئت كما تدين تدان۔ اس حدیث کو اگر یاد کر لو نا اور اس کا معنی دل میں راسخ ہو جائے، اللہ اکبر، نبی پاک نے کیا فرمایا؟ البر لا یبلا، نیکی پرانی نہیں ہوتی ہے۔ ہم نیکیاں کرتے جائیں، یہ نیکی پرانی نہیں ہوگی، اگر اخلاص کے ساتھ کی ہے تو اس کا بھی اجر ملنا ہے۔ والذنب لا ينسى، گناہ بھلایا نہیں جاتا، میں اور آپ بھولتے ہیں نا، وہاں تو لکھ دیا گیا۔ دیان لا یموت، فیصلہ کرنے والا جو مالک ہے نا اسے موت نہیں آنی۔ اعمل ما شئت کما تدین تدان، کر لے جو کرنا ہے، مگر اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا، جیسی کرو گے ویسی بھرو گے۔ اللہ کرے کہ یہ بات دل میں راسخ ہو جائے، اللہ کرے کہ گناہوں سے ڈر لگنے لگے، گناہ ہو جائے تو شرمندگی تو ہو، آنسو تو بہیں۔ مولا علی کا یہ فرمان یاد رکھو کہ گناہ کر کے ڈرتا رہے، گناہ سے ڈرتا رہے، اللہ یہ خوف عطا فرما دے۔ خود مولا علی شیر خدا جو کہ قطعی جنتی ہیں، مگر آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رات کو مسجد میں بیٹھ کر محراب کے اندر بے قرار ہو کر رویا کرتے تھے اور اپنی داڑھی کو پکڑ کر توبہ کیا کرتے، اللہ اس بوڑھے پر رحم کر، اس بوڑھے کو معاف کر دے۔ یہ مولا علی کا حال ہے۔ صحابہ کرام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے تھے مولا کیسے تیری بارگاہ میں جواب دیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق کے بارے میں آتا ہے جو قطعی جنتی ہے، تنکے کو اٹھا کر کہتے کاش میں تنکا ہوتا انسان نہ ہوتا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو جنتی ہیں، جن کو نبی پاک نے دنیا میں جنت کی بشارتیں دی ہیں، یہ تو وہاں بھی آقا کے ساتھ ہوں گے۔
ان کے خوف خدا کا عالم یہ ہے، گناہ کرتے نہیں پھر بھی روتے تھے، ہمارے گناہ رکتے نہیں ہم پھر بھی نہیں روتے ہیں، ہمیں پھر بھی خیال نہیں آتا، ہمیں پھر بھی شرم نہیں آتی۔ یاد رکھو شرم بڑی کمال کی چیز ہے، آقا فرماتے ہیں شرمندگی توبہ ہے۔ اور کمال کی بات شاعر لکھتے ہیں، ندامت حشر میں اے عاصیوں تم ساتھ لے جانا، اے شرمندہ رہنے والوں گناہگاروں شرمندہ تو ہو، ندامت تو لو، ندامت حشر میں اے عاصیوں تم ساتھ لے جانا، سنا ہے شرم والوں کو وہ شرم آیا نہیں کرتے۔ تو شرم والے ہوں گے نا ان کا راستہ بن جائے گا، ان کو معافی مل جائے گی، مگر بے شرم بے حیا جری گناہ کر کے کوئی خیال ہی نہیں۔ کبھی تو سوچو کتنے گناہ، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے انہوں نے اپنی زندگی کے دن بنائے۔ آپ کو پتہ ہے میری اور آپ کی زندگی کے کتنے دن ہو گئے ہیں؟ ایک سال میں کتنے دن؟ 365 دن، 10 سال میں 3650 دن، جو 40 سال کا ہو گیا کم از کم 15,000 دن ہو گئے، کم و بیش، میں ہوتا حساب بتا رہا ہوں، 15,000 دن ہو گئے تمہیں۔ وہ بزرگ حساب کرتے رہے، کہتے اگر روز بھی ایک گناہ کیا تو ہزاروں گناہ، اللہ کی بارگاہ میں جواب کیسے دوں گا؟ یہ سوچ کر آپ نے ایک چیخ بلند کی اور آپ کی روح پرواز کر گئی۔ یہ تھا انداز بزرگوں کے سوچنے کا، یہ وہ لوگ تھے جو اپنا احتساب خود کرتے تھے۔ مگر آج ہم ہیں، ہمیں تو شاید اپنی خطائیں بھی یاد نہیں ہیں، اپنے گناہ بھی ہم بھول گئے ہیں، کیا 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 ہے اکیلے میں ہم جانتے نہیں ہیں، کیا بنے گا ہمارا۔ اللہ مولا علی کی سب سے ہمارے گناہ معاف کر دے، ہمارے چھپ کر کیے ہوئے گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے اعلانیہ گناہ بھی معاف کر دے۔ ان لوگوں کے بارے میں پڑھتے تو سر شرم سے جھک جاتا ہے، یہ کہاں ہے اور ہم کہاں ہیں۔ اللہ کریم ہے، اچھا مسلمان بنا دے، ہمیں خوف خدا دے دے، ہمیں تیرے نبی کا عشق دے دے اور سچا پکا مسلمان بنا دے۔ آپ فرماتے ہیں جاہل علم کے بارے میں سوال کرنے سے نہ شرمائے۔ تیسرا آپ کا مدنی پھول، کسی کو علم نہیں ہے نا شرمائے نہیں، پوچھ لے، علماء کی صحبت میں بیٹھے تاکہ اس کی جہالت دور ہو۔ چوتھی بات، عالم کو کیا سمجھاتا ہے؟ اگر عالم کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو ہرگز نہ بتائے، واللہ عالم کہہ دے، اللہ سب سے زیادہ علم والا ہے، یہ کہنے سے نہ گھبرائے۔ یہ علماء کو نصیحت ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں جن سے جو سوال پوچھو اس کا جواب دے رہے ہوتے ہیں، آئے یا نہ آئے، میں کیسے کہہ دوں مجھے نہیں آتا؟ نہیں، یہ بزرگوں کی شان ہے کہ نہیں آتا تو کہہ دیتے ہیں واللہ عالم، میں نہیں جانتا۔ آخری بات جو پانچویں بات، آپ فرماتے ہیں ایمان میں صبر کی وہ حیثیت ہے جیسے جسم میں سر کی، اس کا ایمان کامل نہیں جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے۔ اللہ پاک مولا علی کے صدقے ہمیں صبر کی دولت عطا فرمائے۔